آج دو امپورٹنٹ ایشوز ہیں. ایک تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی اختلاف چل رہا ہے. اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اصل میں ان کی ریالٹی ہے کیا. اور دوسرا جو ایشو ہے وہ عمران خان کے بیان کو لے کر ایک میڈیا کے اوپر بات چل رہی ہے, ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ شاید عمران خان نے پشتونوں کو دہشت گرد قرار دے دیا ایک بیان میں. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں بلاول عباس منگش ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. آج دو امپورٹنٹ ایشوز ہیں. ایک تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی اختلاف چل رہا ہے. اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اصل میں ان کی ریالٹی ہے کیا. اور دوسرا جو ایشو ہے وہ عمران خان کے بیان کو لے کر ایک میڈیا کے اوپر بات چل رہی ہے, ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ شاید عمران خان نے پشتونوں کو دہشت گرد قرار دے دیا ایک بیان میں جو کل انہوں نے بیان دیا. آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں باتوں میں ریالٹی ہے کیا. سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی. 70 سال میں پہلی دفعہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان کہ جو مل کے فیصلے کر رہی ہے, ملک کے معاملات کو مل کے لے کر چل رہی ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ کچھ ایشوز ہیں ملک میں, کچھ اکانومک سے, خیر اس کو تو ہم نے ڈسکس نہیں کرنا. لیکن جو ایشو ہے وہ زیادہ نہیں ہے, اتنا کوئی بڑا بھی ایشو نہیں ہے جتنا اچھالا جا رہا ہے کہ شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان کوئی ایسا ایشو ہوا یا کوئی بات خراب ہو گئی آپس میں. یہ صرف اور صرف ایک پریس ریلیز کے اوپر بات ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز ایشو کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو فارمر فیض حمید ہے ان کو پشاور کارپس کمانڈر میں تعینات کیا جا رہا ہے, اور جو ندیم انجم صاحب ہے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جا رہا ہے. اب یہ بات تھی کہ پریس ریلیز جو تھی یہ وزیر اعظم ہاؤس سے ایشو ہونی تھی پہلے, پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر سے. یہ چھوٹا سا ایک تنازع تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کا یہ خیال تھا کہ یہ جو پریس ریلیز تھی یہ پی ایم ہاؤس سے ریلیز ہونی چاہیے تھی, جو کہ وہاں سے ڈی جی آئی ایس پی آر سے ہو گئی. اب یہی ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ان کے درمیان, مطلب اختلاف تو خیر نہیں, لیکن ایک وہ کہہ سکتے ہیں شکوہ سا ہو سکتا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی جو تعیناتی ہے وہ پرائم منسٹر کا مینڈیٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسی کا پریروگیٹو ہے یہ. خیر یہ تو انشاءاللہ سولو ہو جائے گا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ کیا واقعی عمران خان نے پشتونوں کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے. میں نے کچھ دن پہلے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ بھی ایک اسٹیٹس لگائی تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ بغیر کانٹیکسٹ سمجھے ہماری کوئی بھی تھیوری, ہماری کوئی بھی انالیسز, ہمارے کوئی بھی فائنڈنگز میننگ لیس ہے, ٹھیک ہے نا, ہماری کوئی بھی فائنڈنگ میننگ لیس ہے. اب میڈیا اس کو کیسے پورٹرے کرتا ہے. میڈیا یہ کہتا ہے کہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تمام فائنڈنگز, تمام تھیوریز میننگ لیس ہیں. اب دیکھیں کس طریقے سے چیز کو پورٹرے کی بات کیا ہے اور کس طریقے سے چیز کو پورٹرے کیا جا رہا ہے. اب یہ بات آئیے دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے کیا کہا اس میں. اپنی جو 11 اکتوبر 2021 کو انہوں نے دی مڈل ایسٹ آئی کو ایک انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے کیا کہا. اب دیکھتے ہیں, میں کوئی اپنی طرف سے ورڈنگ نہیں بتاؤں گا, یہ وہ ورڈنگ ہے, دیکھو میں نے اپنے پیج کے اوپر پوری ایک ٹرانسکرپٹ لکھی ہوئی ان کی, جو انہوں نے بات کی ہے ایز اٹ از میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں. یہ دیکھو لکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی ورڈنگ یوز کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کوئی ورڈنگ بتا رہا ہوں. سب سے پہلے تو جو ہوسٹ ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستانی طالبان ٹی ٹی پی کی بات کر لی جائے. ہوائی جہاز میں آپ کی زبردست کتاب جو 7-8 سال پہلے لکھی تھی دوبارہ پڑھ رہا تھا. اس کتاب میں آپ نے لکھا کہ امریکی جب چلے جائیں گے جو بنیادی طور پر عدم استحکام کا سبب تھے تو چیزیں قدرتی طور پر بہتر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, امریکی اب جا چکے ہیں, کیا چیزیں خود بخود بہتر ہوئی ہیں. ٹی ٹی پی پاکستان میں ایک مسئلہ ہے, کیا ایسا نہیں ہے. امریکی جانے کے بعد بھی یہ مسئلہ حل تو نہیں ہوا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں. اب یہ سوال تھا, انہوں نے سوال پوچھا ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ آپ نے کہا تھا کہ امریکی جائیں گے تو مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. افغانستان کی بات تو آپ, مطلب یہ کانٹیکسٹ ہے کہ آپ افغانستان کی بات تو چھوڑیں, پہلے اپنے ملک کے اندر جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے وہ بھی سالو نہیں ہوا. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے, کیونکہ اس سے پچھلا جو سوال تھا جو پہلے سے سوال کیا ہے اس میں انہوں نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کی تھی. تو پھر اس کے جواب میں عمران خان کی جو ورڈنگ ہے میرے پاس لکھی ہوئی ہے, میں اس میں بتاتا ہوں کہ عمران خان نے ایگزیکٹ ورڈ کیا کہے, آپ خود سنیں اس کو. سوال تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اصل میں مسئلہ ہے تو ابھی تو سالو نہیں ہوا, امریکی جا چکے ہیں تو اس کے بعد بھی سالو نہیں ہوا. اب جواب ہے اس کا, دیکھیں اس کو
اجتماعی منظرنامے میں دیکھتے ہیں. یہ عمران خان کی ورڈنگ ہے. ٹی ٹی پی تھی کیا؟ بیک گراؤنڈ ابھی بتا رہے ہیں. ٹی ٹی پی سرحد کی پاکستانی جانب پشتون ہے. مطلب جو ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستانی جانب کی جو بارڈر ہے، پاکستان جانب کی جو ایریاز ہیں، اس جانب پہ پشتونوں پر مشتمل ایک جماعت ہے. ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ طالبان پشتونوں کی تحریک ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ طالبان جو ہے اس میں پشتونوں کی تحریک ہے. اور بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں لیکن میجورٹی اس میں پشتون ہے. یہ عمران خان کی ورڈنگ ہے. افغانستان میں 45 سے 50% پشتون آباد ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کانٹیکسٹ آگے دیکھیں. برطانویوں کی جانب سے کھینچی گئی ڈیورینڈ لائن کی پاکستانی جانب دگنا پشتون آباد ہیں. تاہم جو قبائلی علاقہ کہلاتا ہے وہ اس دوسری جانب بھی پشتونی قبائل ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیورینڈ لائن برطانیہ نے کھینچی تھی، اس طرف بھی پشتون ہے، اس طرف بھی پشتون ہے. جہاں کوئی حقیقی سرحد نہ تھی، ڈیورینڈ لائن کو انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا کیونکہ پشتون آباد تھے، آپس میں انٹریکشن نہیں کی تھی. تو ڈیورینڈ لائن جب برطانیہ نے کھینچی تو آپس میں ان کے جو کنیکشن تھے، بانڈس تھے، وہ کبھی نہیں ٹوٹے. ٹھیک ہے نا. ڈیورینڈ لائن نے بھی ان کو کمزور نہیں کیا. وہ کافی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. قبائلی آپس میں کافی کلوز تھے ایک دوسرے کے. وہ آزادانہ اس علاقے میں آتے جاتے تھے. یہ عمران خان کی ورڈنگ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے سرحد پر باڑ لگا دی ہے. مطلب عمران خان کہہ رہے کہ ہم نے باڑ لگا دی، مگر پہلے کچھ ایسا نہ تھا. جب امریکہ افغانستان پر حملہ آور ہوا، انہوں نے طالبان کو نکال باہر کیا. مطلب بارڈر تھا پہلے، مطلب بارڈر برطانیہ نے بارڈر لگایا. ٹھیک ہے، ڈیورینڈ لائن کو، لیکن پھر بھی انہوں نے قبائلی علاقوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اب ہم نے بارڈر لگایا. خیر بارڈر تو اب لگایا، لیکن پہلے طالبان کے اوپر جو حملہ تھا وہ امریکہ نے کیا. جب حملہ آور ہوا تو انہوں نے طالبان کو نکال باہر کیا. تو اس طرف کے پشتونوں کو اس جانب پشتونوں سے مکمل ہمدردی ہو گئی. جو اس طرف جو پشتون تھے وہ اس طرف پشتونوں کے ساتھ ان کی مکمل ہمدردی ہو گئی. مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس طرف جو پشتون ہیں، اس طرف جو طالبان کی گورنمنٹ کو جب گرایا گیا تو اس طرف جو پشتون تھے ان کے ساتھ ان کی ہمدردی ہو گئی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی وجہ سے نہیں، بلکہ پشتون قومیت کی وجہ سے جو بہت مضبوط ہے. اب یہ جو ان کا اتحاد تھا یا ان کی جو ہمدردی تھی اس طرف کے پشتونوں کا اس طرف پشتونوں کے ساتھ، وہ مذہب کی وجہ سے نہیں، پشتون بانڈ کی وجہ سے ہوا. تو جب ہم امریکہ کے اتحادی بن گئے تو وہ ہمارے مخالف ہو گئے. اب جب ہم مثال کے طور پر، کیونکہ امریکہ پاکستان جو تھا وہ امریکہ کا اتحادی ہو گیا، تو وہ طالبان جو تھے یا وہ لوگ جو ان کے ہمدرد تھے اس طرف وزیرستان یا اس طرف بارڈر کے ایریاز میں، وہ ہمارے مخالف ہو گئے. انہوں نے ہمیں امریکہ کا ساتھی کہا اور ریاست پاکستان پر حملہ آور ہو گئے. ہمیں کیونکہ ساتھی کہا گیا کہ آپ امریکہ کا ساتھی ہیں، لہٰذا آپ کے اوپر بھی حملے واجب ہیں. اور خود کو پاکستانی طالبان کہنا شروع کر دیا اور اپنا جو نام رکھا، اس طرف وہ پاکستانی طالبان، اس طرف طالبان اور اس طرف پاکستانی طالبان، جو ہمارے اتحاد کا حصہ بننے سے پہلے ہمارے ہاں نہیں تھے. اور یہ لوگ وہ ہیں جو اس اتحاد کے بننے سے پہلے موجود نہیں تھے. یہ اتحاد کے بننے کے بعد ہوئے. مطلب امریکہ آیا اس کے بعد یہ لوگ ایمرج ہوئے، پہلے نہیں تھے. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ 50 کے قریب گروہ خود کو طالبان کہتے تھے ہم پر حملہ آور تھے. پاکستان کے اندر دہشت گردی کے 16,000 حملے ہوئے، 80,000 پاکستانی جانوں سے گئے. جیسے جیسے امریکہ کی موجودگی کم ہوتی گئی تب سے جذبہ ماند پڑنے لگا. مطلب یہ کہ جب ہم اتحادی بنے تو حملے تیز ہوتے گئے. جیسے جیسے ان کے اوپر حملے تیز ہوتے گئے، طالبان کے اوپر، انہیں ہماری پر حملے تیز کرتے گئے. لیکن جیسے جیسے امریکہ کی موجودگی کم ہوتی گئی، ان کا جو جذبہ تھا، ان کے جو ہمارے اوپر حملے تھے، وہ کم ہوتے گئے. کیونکہ اب ہم ساتھی نہیں تھے. کہہ رہے ہیں کہ ابھی کیونکہ ہم ساتھی نہیں ہیں، اب واضح ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں ساتھ بھی نہیں دیں گے. کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ساتھی بھی نہیں ہیں کسی کے، اور ہم کسی کے جنگ کے ساتھ بھی نہیں دیں گے، اور نہ امریکہ کے اور نہ کسی ایسے لوگوں کے اتحادی ہیں جو پشتونوں سے لڑ رہا ہو یا ان لوگوں سے لڑ رہا ہو. لہٰذا ہم کسی کی بھی اتحادی نہیں ہیں. تو اب ہم کوشش میں ہیں کہ ان سے بات کی جائے، کیونکہ اب ہم کسی کی بھی اتحادی نہیں ہیں. ان لوگوں نے بھی ہمارے اوپر کچھ حملے کم کیے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم کوشش میں ہیں کہ ان لوگوں سے بات کی جائے جو بات کرنا چاہتے ہیں، جن کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، ان سے ہم صلح کریں گے، کیونکہ آخری حل مذاکرات ہی ہے کسی بھی مسئلے کا. اب اس کے کانٹیکس کو آپ دیکھو، 2-3 چیزیں ہیں اس میں.
پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سوال جو تھا، یہ کانٹیکس جو تھا وہ ٹی ٹی پی سے ریلیٹڈ تھا. انہوں نے ٹی ٹی پی سے ریلیٹڈ کہا کہ آپ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ گروپ ہیں جو امریکہ کی وجہ سے ہم سے بدظن ہو گئے تھے یا ہمارے مخالف ہو گئے تھے. اب کیونکہ امریکہ چلا گیا ہے تو ہم کوشش میں ہیں کہ وہ لوگ جو واپس آنا چاہ رہے ہیں اپنی ریئل ڈائریکشن میں، اصل ڈائریکشن میں، تو وہ واپس آ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس پورے بیان میں انہوں نے کہیں پر بھی یہ چیز نہیں کہی کہ پشتون جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں. الٹا انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں پشتون جو ہیں یہ ایک قوم ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ ایک طبقے کے ساتھ لڑیں گے پشتونوں میں تو دوسرا طبقہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے. اب کیونکہ وہ جو جنگ تھی جس گروہ کے ساتھ آپ کی جنگ تھی وہ تو اب ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان نے تو کہیں پر بھی یہ ورڈ استعمال نہیں کیا کہ پشتون دہشت گرد ہیں. اگر مثال کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ طالبان دہشت گرد ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں ہو اور ہو سکتا ہے آپ ان کو سوچیں، کیونکہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں نے تو ایک ریالٹی آپ کے سامنے رکھنی ہے. تو اگر طالبان آپ کی نظر میں دہشت گرد ہیں تو یہ ان پھر لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو پشتون جا کے ان طالبان گروہوں کا حصہ بنے، جو اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں حصہ بنے. تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ طالبان کو ہم کیوں ماریں. فار ایگزامپل ٹی ٹی پی ہے یا اس طرح کے اور لوگ ہیں تو ان کو بم سے تو ختم نہیں کیا جا سکتا، ان کو آخری حل مذاکرات ہی ہے. تو یہی چیز ہے عمران خان کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے. آپ ان کے اوپر کئی بھی بم گرا دو گے نا تو یہ اینڈ میں پشتون قوم ہی ہے، کیونکہ جو ٹی ٹی پی ہے یا طالبان کے اندر لوگ ہیں اس میں میجورٹی جو ہے وہ پشتونوں کی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ ان کے اوپر بام حملے کریں گے، ان کے اوپر اٹیک کریں گے، کچھ بھی کریں گے تو یہ کیا ہوگا، اور لوگ اس کے ساتھ حمایت میں آئیں گے، اور لوگ حمایت میں آئیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ مسئلہ مزید بگڑے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. لہٰذا کیونکہ اس میں پشتون ایتھنیسٹی کی زیادہ بونڈز اس میں شامل ہے مذہب سے زیادہ، اس لیے ہم اس کو کوشش میں ہیں کہ جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہمارے مخالف بن گئے تھے امریکہ کی وجہ سے، کیونکہ اب امریکہ واپس چلا گیا ہے، لہٰذا اب ہم کوشش میں ہیں کہ جو اس ایشو کی وجہ سے ہمارے مخالف تھے اب وہ واپس آ جائیں. اب جو آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں گے، اور جو نہیں آنا چاہتے ان کے ساتھ پھر ہم دوسرے طریقے سے ڈیل کریں گے، ٹیکل کریں گے. لیکن فیصلہ آپ کریں اس کے اوپر کہ ان کی اصل ایکچول ورڈ ہے کیا. لیکن کوشش کریں کہ کسی بھی طرح سے پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے وہ ایک کرٹیکل ایشو ہے. اب قوموں کے اوپر ایک ڈائریکٹ حملے نہیں ہوتے کہ آپ کے اوپر بم گرا دیا، آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دیا. اس طریقے سے افغانستان کے اوپر دیکھو کتنے بم گرائے انہوں نے، کیا قوم کو ختم کیا؟ کبھی نہیں کیا. ابھی دیکھیں پروپیگنڈے کے تھرو اس طریقے سے افغانستان کے اندر دوبارہ سے معاملات خراب کریں گے. 5th جنریشن وارفیئر ہے تو یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، اس میں ہر طرح سے ٹیکٹک یوز ہوں گی، عوام کو آپس میں لڑایا جائے گا، غلط فہمیاں بڑھائی جائیں گی اور لوگوں کو فوج کے ساتھ لڑایا جائے گا. پورے مڈل ایسٹ میں آپ دیکھو، ہر جگہ دیکھو پروپیگنڈا ایک جو ہے نا ایک ٹول ہے آج کل کے وار کا، یہ حصہ ہے سوشل میڈیا، فیس بک، ہر جگہ. کوشش کریں کہ اس طرح کی کوئی بھی بات آئے سب سے پہلے تو آپ ان کی ریالٹی کو دیکھیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، اس کو کانٹیکسٹ کو دیکھیں، اس کے بعد اپنا ڈیسیجن لیں، ٹھیک ہے. یہ اچھا ہوگا آپ کے لیے بھی، آپ کی سوسائٹی کے لیے بھی، آپ کے ملک کے لیے بھی، ٹھیک ہے. سو دس از آل فرام ہیئر ٹوڈے. تھینک یو. اسٹے بلیسڈ. کیپ سبسکرائبنگ اس. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.